پاکستان کی ہسٹری میں حکومتوں کی ہمیشہ ہی یہ ترجیح رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ان کی مقبولیت کم ہو، چاہے وہ ملک، سوشل اقدار اور معیشت کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچائیں۔ معاشرے کی بہتری کے لیے قانون سازی، بر وقت انصاف کی فراہمی، غریب کی جان و مال کا تحفظ، وہ چاہے عام شہری ہو، کسان ہو یا اسمال بزنس مین۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد سب سے زیادہ انہیں اگنور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی دلچسپی اس لیے نہیں ہوتی چونکہ ایسا کرنے سے ان کا ووٹ بینک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے تقریباً تمام سیاستدانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اقتدار سے باہر ہیں تو اپنی تمام تر صلاحیتیں حکومت کو جلد از جلد گرانے اور خود اقتدار میں بیٹھنے میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اپوزیشن یہی کام شروع کر دیتی ہے۔ یہ میوزیکل چیئر کی گیم پچھلے 76 سال سے کھیلی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ گیم پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھیلتی رہی ہے۔ اکثر ملک میں یہ بحث بھی ہوتی رہی ہے کہ موجودہ مغربی پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی فلاحی مملکت کا قیام تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اسلام کو مذہبی رہنماؤں نے بس مذہبی رسومات تک ہی محدود کر دیا۔ کہاں گیا اقبال کا وہ خواب جو انہوں نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا کہ ایک دن اس سرزمین سے ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کی تحریک اٹھے گی، مسلمانوں کی خلافت کا پھر سے آغاز ہوگا اور ایک دین حق اور ایک امت، ایک ملت بنے گی۔ لیکن ہمیں تو فرقہ بازی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ خود پولیٹیکل ایلیٹ نے ایسے قانون بنائے جس سے صرف انہی کا فائدہ ہوا، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اب جن حالات کی دلدل میں وطن عزیز پھنس چکا ہے، مزید کسی نظام حکومت کے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہ پاکستان اپنی اصل کی طرف لوٹے، کیوں نہ آخرکار یہاں حقیقی فلاحی اسلامی نظام حکومت قائم کیا جائے جس کا تصور اس کے بانی نے پیش کیا تھا، جس وعدے پر ہم نے اللہ سے یہ وطن حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا نظام، آئین اور اس کے قوانین مکمل طور پر اللہ تعالی اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات کو مد نظر رکھ کر بنائے جائیں گے۔ اب جب بھی دین حق اور اس کے نظام کی بات کی جاتی ہے تو معاشرے میں متضاد آراء اور خیالات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جب آپ نے بات دین حق کی کرنی ہے تو آپ نے حق کے اوپر رہ کے، نیت اپنی صاف رکھ کے، عقیدہ اپنا وہ رکھ کے جو میرے قائد اعظم کا عقیدہ تھا۔ جب کچھ علماء میرے قائد کے پاس آئے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میرا وہ فرقہ ہے جو میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرقہ تھا۔ جب آپ بنیاد ریاست کے مائنڈ میں رکھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھ کے جب آپ دین حق کی بات کریں گے، میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ماڈرن سے ماڈرن بچہ بھی وہ اٹھ کے نعرہ لگائے گا کہ آؤ مدینے چلے۔ یہ آپ کی نیت اور آپ کا کیریئر جو اس بیانی کا ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، وہ بات کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطے کے بارے میں قوم کو بتایا کہ میری امت کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ قوم ہے، یہی وہ فوج ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی ہوا کا اپنی پریڈکشن کی۔ مگر اس میں آپ کو ایکسٹریمزم کو ہٹا کے، سیکٹریزم کو ہٹا کے بات وہ کرنی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تب آپ کی قوم دین حق کا میسج سمجھے گی، تب آپ کا جو ہے مدینہ ثانی سمجھ سکے گی، تب ہم امام مہدی کی فوج بن سکیں گے، ادروائز ہم ایکسٹریمزم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کشمکش میں اعتدال کا راستہ در حقیقت علم اور حکمت کا راستہ اپنانا ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے تو علم و حکمت کا حقیقی سرچشمہ قرآن و سنت ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں۔
اور قیامت تک کے لیے ذاتی زندگی سے لے کر حکومتی امور تک کی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرارداد مقاصد اور آئین میں دین حق کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن حکمرانوں کے معاملات اور فیصلے، طرز زندگی اس سے متصادم ہے۔ ملک میں سود عام ہے، جھوٹ اور بددیانتی کاروبار کا اصول ہے، غریب کے لیے نظام اور امیر کے لیے اور ہے، نوجوان نسل بھٹک چکی ہے، سٹریس عروج پر ہے، جگہ جگہ فحاشی عام ہے۔ ان حالات میں سوائے دین حق کے کوئی آئین، کوئی قانون ہمیں حالات کی بہتری کی گارنٹی نہیں دیتا۔